کبھی انسان اپنی زندگی کے ایسے مرحلے سے گزرتا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا محسوس ہوتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں مگر قبول ہوتی نظر نہیں آتی، محنت کی جاتی ہے مگر کامیابی دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ کھول دے جس سے زندگی بدل جائے۔ ایسے وقت میں اسلام ہمیں ایک عظیم عبادت کی طرف بلاتا ہے اور وہ ہے تہجد۔ لوگ اکثر کہتے ہیں تہجد پڑھا کرو، اللہ نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر غالب آ جاتا ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بعض اعمال کو ایسے اسباب بنایا ہے جن کے ذریعے وہ اپنے بندے کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ دعا اور عبادت بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ایک بڑی صفت بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اور نہ کوئی دل ان کا تصور کر سکتا ہے۔ تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا راز ہے جسے دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھتی۔ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، تب ایک مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ نہ دکھاوا ہوتا ہے، نہ شہرت کی خواہش، نہ کسی تعریف کا انتظار، صرف بندہ اور اس کا رب۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک اتنی دیر قیام کرنے کی وجہ سے سوج جاتے تھے۔ جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں بھی معاف فرما دی ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ تہجد صرف حاجات پوری کروانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور شکر ادا کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ سوچئے جو خود اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار رہا ہے تو اس وقت کی دعا کتنی عظیم اہمیت ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جو دن بھر لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن رات کے اس مبارک وقت میں اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔ اگر رزق میں تنگی ہے تو تہجد پڑھا کر اللہ سے مانگیے، اگر بیماری ہے تو اس کے سامنے روئیے، اگر اولاد کی فکر ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، قرض کا بوجھ ہے یا دل بے سکون ہے تو رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کیجیے۔ وہی ذات ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں اسلام کا عقیدہ بہت واضح ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم اور فیصلے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دعا کو بھی اپنی تقدیر کا حصہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کے نازل ہونے والے اور نہ نازل ہونے والے فیصلوں میں نفع دیتی ہے، اس لیے مومن کبھی دعا کو معمولی نہیں سمجھتا۔ جب بندہ تہجد میں اپنے آنسو بہاتا ہے تو وہ آنسو ضائع نہیں جاتے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کے حق میں فیصلے فرما دے جن کا اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ کبھی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کبھی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور کبھی وہ نعمت مل جاتی ہے جس کی امید بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے آنسوؤں کا محتاج نہیں مگر وہ اپنے عاجز بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ رات کے اندھیرے میں صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سامنے عزت فرماتا ہے۔ جو دنیا سے چھپ کر اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد ہمیں صبر، توکل، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسہ سکھاتی ہے۔ یہ نماز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے نیک لوگ اپنی کامیابیوں کا راز اپنی راتوں کی عبادت کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو تعلق رات کی خاموشی میں اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ دن کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر فرما دے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے، آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل ہو، تو آج ہی تہجد کو عادت بنا لیں۔ چاہے ابتدا صرف 2 رکعت سے کریں لیکن اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ مقدار نہیں بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں